ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلام عليك يا پیارے کریم آقا سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پاک جامیہ درود و سلام کے بعد دوستو سفر المظفر دا آخری اشرا شروع ہو چکا ہے اور یہ جڑا آخری اشرا ہے نا سفر دا کہ کملی والے دین دیاں اور برے صغیر پاک و ہند دیاں ترے عظیم ہستیاں دا عرس
آخری سفر دے عشرے دے وچ ہوندا ہے اور انہاں تین عظیم ہستیاں نال اس سفر دے مہینے دے آخری عشرے نوں نسبت سب تو پہلی ہستی سرہند شریف ہندوستان حضرت امام ربانی مجدد الفیضانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی آپ دور سے مبارک 28 سفر المظفر دوسری ہستی حضور قبلہ عالم تاجدار گولڈا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عرس مبارک 29 سفر المظفر اور تیسری ہستی مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین پروانہ شمع رسالت اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بریلی شریف سبحان اللہ کو اونچی آواز نال رکھو حضرات میرا دل کرتا ہے بھئی انہاں بزرگاں دے حوالے نال میں کچھ معروضات تہاڈی خدمت وچ پیش کراں اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ میں ساڈے کول دعا کرواتا ہے اے دن صراط المستقیم میرے کو دعا کیتی کرو یا اللہ سانو سیدھے راہ تے چلا سانو سیدھے راہ تے چلا تے راہ انہاں لوگاں دا صراط الذین انعمت علیہم راہ انہاں دا جنہاں تے تو انعام کیتا ہے سبحان اللہ گل سمجھ آ رہی ہے نا حضرات گرامی قدر میں اپنا راہ اختیار کرا تے میں غلط ہو سکنا تسی اپنا راہ اختیار کرو تے غلط ہو سکتے ہو تے جے اللہ دے انعام یافتہ بندیاں والی راہ تے آپاں سارے چلدے رہیے اونے گناہگار ہو سکتے ہیں لیکن عقیدے دے حوالے نال بد مذہب نہیں ہو سکتے سمجھ آ رہی ہے ڈاکو تے چور کیڑے مکان نال رکدے جہدے وچ کوئی شے نہ ہو بولو جس گھر وچ کوئی شے نہ ہو ڈاکو وہ لٹے گا چور ہوتے وقت توجہ کرے گا بولو جہدے وچ خزانہ ہوئے گا مال ہوئے گا دولت ہوئے گی اسے پاسے ڈاکو چور کا نشانہ ہوئے گا میں تو ذمہ داری نال کر رہا ہوں صحابہ دی عظمت کا چور ہے تا او دا بھی لٹن دا مرکز آلے سنت انہاں نوں لٹو کوئی آلے بیت دی عظمت دا چور ہے تا او دا نشانہ بھی آلے سنت دا گھر ہے کوئی ولیاں دی عظمت دا چور ہے او دا نشانہ بھی آلے سنت دا گھر ہے کوئی نبیاں دی عظمت دا چور ہے او دا نشانہ بھی آلے سنت دا گھر ہے کیوں کہ جیڑا مال ہے نا ایمان آنا وہ صرف آل سنت دے گھر جی موجود ہے سمجھ آ رہی ہے نا اس واسطے صحابہ دی عظمت کا چور سنیا نو نال ملا کے باں پکڑ کے بڑے میٹھے میٹھے لفظ لائے کے دیکھو یزید پلید سی بالکل پلید سی وہ دا پیو سی معاویہ انہیں سارا کچھ کروایا وہ مولا نہیں نال لڑیا وہ فلانے نال لڑے یہ آل سنت پہ علی نال محبت کرتے ہیں وہ ساڈے والا آؤ اسی محبت کرتے ہیں مولا علی نال آؤ
لیں جنہیں نایا گلی اور نال کو چلے چلو جی سے بڑھ ٹھیک ہے نتیجہ کی ہویا جڑا تو انہوں یہ کہتا ہے حضرت معاویہ نے انہیں یہ نے وہ نے انہوں آقا سن تیرے نال دوجی گل ہی نہیں کرتے سانو یہ نہ جواب دیتے یہ حضرت معاویہ یہ نے وہ نے یہ نے وہ نے امام حسن حسین نے وہ نال صلح کیوں کی ہے اس گل کا جواب دے دے اس کو بعد سڑا آل بیت کی محبت کی آڑ امام حسن حسین کو اوور ٹیک کرانا چاہتے ہو خبردار اگر حضرت امام حسن حسین صلح نہ کرتے اللہ دی قسم ہے میں جیلانی مسجد دے منبر تے بیٹھ کے کہنا ساڈی حضرت معاویہ نال صلح نہ ہوندی جدوں ساڈے شہزادے نے صلح کیتی ہے اسی کون ہے کہ انہاں دے سامنے کھڑے ہو جائے توجہ ہے بولو اونچی آواز نہ بولو باقی یہ گل ہے جو مولا علی نال حضرت معاویہ کا کوئی مقابلہ کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے نا علی بادشاہ ہے بولو اے جڑا علی نو بادشاہ بندا مولا علی بادشاہ ہے حضرت معاویہ مولا علی دے کے ایک فقیر ہے علی 24 تک چاہتے ہیں حضرت معاویہ ایک شام کا ایک ستارہ ہے لیکن میرے نبی نے ستارہ آکے مولا علی نے حسن حسین نے ستارہ منے ہیں اس وقت سے اساں مننا ہے سبحان اللہ صحابی مننا ہے انہاں دے خلاف زبان کھولنی اونچی بولو سارے کھولنی نہیں اسی داتا صاحب نالوں زیادہ خیر پائے مولا علی نے بولو اسی داتا صاحب نالوں امام حسن حسین نے زیادہ خیر پائے اسی تانوں پتہ ہے نا کہ گیلانی تے بخاری سید گیلانی غوث پاک دی اولاد ہے بخاری مخدوم جلال الدین سرخ پوش بخاری اچ شریف جنہاں دا ڈیرا ہے حضرت مخدوم جہانیاں جہاں کشت انہاں دے بیٹے حضرت مخدوم جہانیاں جہاں کشت جنہاں دی پیر جہانیاں بیٹھا کے انہاں دی اولاد ہے بخاری سید اے میں کتاب حضرت مخدوم جہانیاں جہاں کشت رحمۃ اللہ علیہ دی سید جلال الدین حضرت مخدوم جہانیاں فرما دے کہ میں نے پوری بھلی باتیں کہنا شروع کر دی لیکن جتنے آپ میں انہاں وچ ایک عالم سی منصف مزاج انہیں آکھیا او اللہ دے بندے ہو لڑو نہ یہ سید ہے جے میرے کو انصاف کراؤ تے جت بھی ہے وہ سید گیا ہے سبحان اللہ اونچی آواز سے سمجھ آئی یہ ہے حضرت مخدوم جہانیاں جہاں کشت رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جی تو اسی کنہ دے پیچھے چل رہے ہیں صراط مستقیم پیچھے چل رہے ہیں تے حضرات میں بات عرض کر دیواں ہر ڈاکو ہر چور ہر لٹیرا
لوگوں سادہ لوگوں بھولے لوگوں کوئی محرم وچ چھک کے تانوں اپنے پاسے لے جاندا ہے کوئی پاؤں پکڑ کے تانوں چڑیاں تے لے جاندا ہے اللہ دا واسطہ جے اسلام دی 1500 سالہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو کملی والے دی امت دی جتنی کریم ہے وہ آل سنت دے گھر وچ باقی کسے فرقے وچ نہیں پائی جاندی امام زین العابدین تو لے کے میر علی شاہ تک سید کاظم لجپال تک جتنے بھی بازاراں والے نے درباراں والے نے انہاں سارے دا تعلق آل سنت دے نال سبحان اللہ کہہ لو توجہ ہے ہاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سانو آج یاریاں بیان یقین منو دوستیاں یاریاں تعلق داریاں اپنی ذاتی جنگ ہوئے تا سی بڑی انچ کے لڑنے کہ حضور دی یاراں دی عزت دا مسئلہ ہوئے صحابہ دی عزت دا آل بیت پاک دی عزت دا مسئلہ ہوئے تو پھر سانو کمپرومائز نہ ہوتے پھر یاریاں نظر آندیاں سمجھ آ رہی ہے نا اور پھر اپنے علماء دی بےادبی کہ کتے آگے کر کے انہاں پر مسئلہ میں آگے رکھ کے اپنے علماء دی گستاخی اور بےادبی کرتی کہ جڑے تھوڑے نظریاتی سرنا دے حفاظت کرنا دینے حضرات گرامی قدر تسی گھڑی لین جاؤ نا بازار وچ تے گھڑیاں دے اوپر لکھے ہوندے واٹر پروف ہے یہ کی مطلب ہوتا ہے یہ پانی نہیں اللہ دی قسم مسلمانوں پیر سید میر علی شاہ مرزائیت پروف ہے جڑا انہاں دا غلام ہے او دے دل وچ کدے مرزائیت نہیں آ سکدی کدے قادیانیت مرزائیت میر علی شاہ صاحب دے غلاماں دے دل وچ نہیں آ سکدی کیوں کہ سید میر علی شاہ نے مرزے دے قبروں وچ پڑ جائے سید میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے یہ جا رنگ مارا ہے کیوں نہ باندھے بیٹا جو بہت پاک دا ہے سبحان جو ہے خدا کے فضل سے ہم پر ایسا آیا سے آدم کا غوث پاک کا کیا مرید بیٹھا ہے آج جاؤ مل کے ذرا کہنا ہے خدا کے فضل سے ہم پر ایسا آیا غوث آدم کا خدا کے فضل سے ہم پر ایسا توجہ ہے نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا دیوانہ غوث آدم کا تو پیر میر علی شاہ دی اصلی مرزائیت پروف اصلی جڑا آپ دا نوکر ہے اللہ جانتا جی وہ سینے وچ کدے کوئی بد مذہب داخل ہے جی بولو اور خصوصاً مرزائی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ دلاں تے محمد مصطفیٰ دا قبول حضرات گرامی امام احمد رضا بریلوی آپ آل پروف نے صحابہ دا دشمن ہوئے اس دل وچ کدے نہیں بس سکدا جس دل وچ احمد رضا ہوئے آل بیت دا دشمن ہوئے اس دل وچ کدے نہیں آ سکدا جس دل وچ احمد رضا ہوئے
اچھا آج تک آواز آتی پئی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ چلو ٹھیک ہے۔ پچھلے جمعے کے کچھ دوستان وہاں مسائل تسی ادھر ادھر ویکھدے ہو تے آواز نہیں آتی، مینوں تو تکلیف ہے پر چلو تمہیں تو آواز آوے ڈیتھ ہو جاتا ہے۔ چلو ڈال دی کلمی نسخہ ہے فارسی آتا، ٹھیک ہے نا، اردو ترجمہ نہیں ہے، فارسی آتا اور کلمی اصل کلمی نسخہ ہے۔ داتا صاحب دور سے ہی بول رہے ہیں، داتا صاحب سارے پیشوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ داتا صاحب کہنے کے گئے ٹھیکیدار آل بیت نے محبت دیا کر ساڑھے سنیا جی کئی اٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ داتا صاحب چھوٹے سید سن معذرہ، داتا صاحب دا مقام دیکھو کروڑا تے ارباں لوگاں دے انساناں نے جنہاں دی مزار تے حاضری دتی ہے تے جڑے دے دے ہیں۔ صفحہ 97 دے اوتے داتا صاحب امام حسین دی شان بیان آؤ سنو ذرا صفحہ 94 ذکر کرتے پہلے امام حسین کا داتا صاحب ذکر دا انداز لے آپ فرمان دیں شمع آل محمد، آل محمد دی شمع، آل محمد دی شمع، بعض جملہ علائق مجرد، ہر عیب تو پاک، ہر خرابی تو مبرہ، سید زمانہ خود اپنے زمانے کا کلا سردار میں سید اپنے زمانے کا کلا سید سردار ابو عبداللہ بن حسین بن علی بن ابی طالب، ابو عبداللہ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب از محققان اولیاء بود، محقق اولیاء نالاب دا تعلق ہے وقبلہ یاد صفا، اور اللہ دے جتنے ولی نے انہاں دا قبلہ امام حسین قتیل کربلا اور شہید کربلا۔ آپ فرما دینا ہوں اگلی گل سننا، داتا صاحب کہتے ہیں تا حق ظاہر بود حق را مطابق بود، جدوں تک حق موجود رہا داتا صاحب حق دینا، امام حسین حق دینا
کسی کو شک ہو میں پڑھا سکا. ٹھیک ہے آگے چلیے جناب. داتا صاحب عالم پیر سی, جہل پیر بھی کوئی نہیں سا, تمیز کرنے والے کوئی نہیں سا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ مریداں کو کہنا میں نماز دینے میں نہیں جانا. داتا صاحب مسجد بنائی, مسجد بنائی تو لاہور دے کچھ آدماں نے آخیا داتا مسجد کا رخ جڑا نا کعبے تے سیدھا نہیں. داتا صاحب فرمایا اچھا فلانی نماز تے قائم آ جانا. آ گیا. جدو آ گئے نا داتا صاحب فرمایا اچھا ہن دیکھنا ذرا مغرب وال. اللہ جانتا ہے جدو مغرب وال نمازیاں تے عالماں نے ویکھیا نا تے کعبہ سامنے نظر آ گیا. تے جدو کعبہ نظر آیا داتا صاحب فرمایا دسو بھلا مسجد دا رخ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اے او پیر دے داتا صاحب. سبحان اللہ. اور داتا صاحب دی علمی گل میں تمہیں سناواں. داتا صاحب کیا کہہ رہے ہیں توبہ دیاں تین قسماں نے. یہ اگے تسی نہیں سنی ہوے گی, یہ بھی میں تمہیں گل نال کرنا. ٹھیک ہے نا؟ جڑے آج کل جھوٹیاں پیریاں چمکا کے بیٹھے انہوں نے ہوا ہی نہیں لگی اس گل کی. ایڈی علمی گل ہے. داتا صاحب کہہ رہے ہیں توبہ دیاں تین قسماں نے. ایک توبہ ہے کہ بندہ غلطی تو درستگی دی طرف توبہ کرے. غلطی ہو گئی تے توبہ کرے, اللہ کی بارگاہ وچ آ جائے, آکھے مالکا غلطی ہو گئی ہے میں توبہ کرنا وا. یا یار دے بوئے تے چلا جائے مدینہ شریف تے آکھے سونیا اللہ دا بھیجیا ہویا میں تواڈے دربار وچ آ گیا وا, اللہ کولوں مینوں توبہ لے دیو. ٹھیک ہے, یہ غلطی تو درستگی دی طرف. یہ پہلی توبہ. یہ دے اوتے داتا صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, جنہاں برائی کیتی یا کوئی جرم کیتا فاستغفروا لذنوبہم, تے مڑ پچھتاوا لگیا تے توبہ واسطے آ گئے تے ولم یصروا علی انفسہم, نہیں گئے بلکہ توبہ کرنے واسطے آ گئے تے کہنے لگے. کی کہنے لگے؟ سبحان اللہ. ایک بار کہنے لگے سونیا تیری بارگاہ وچ آ گئے, یار تیرے دا وسیلہ دے آئے ہیں, آئے کس حال وچ ہیں؟ اللہ اکبر. آکھن لگے سرکار بنا پھر بھی توجہ ہے تھوڑی غلطی تے نہیں سی لیکن پھر بھی توبہ. یا اللہ مینوں معاف کر, مینوں معاف کر, یا اللہ مینوں معاف کر. ثواب تے ہون دے باوجود پھر توبہ. اینو کہتے ہیں ثواب تو ثواب دی طرف توبہ. یہ دی میں دلیل دینا سنو. داتا صاحب دیتی ہے میری نہیں ہے, داتا صاحب. آپ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ مینوں اپنا آپ دکھا, میں تینوں ویکھنا چاہنا.
اللہ نے فرمایا کلیم اللہ لن ترانی تو مینو ہرگز نہیں ویکھ سکدا، لیکن کلیم اللہ کی مولا بس مینو دیدار کرا شوق کبھی اے حقیقت بندہ جن سجدہ کرتا ہے نا تے رب بنتا ہے، ایمان نال دسو شوق ہے نا کہ اللہ دا دیدار ہوئے، بولو ہر بندے دا شوق ہے تے قیامت والے دن کملی والے دی امت رب دا دیدار کرے گی بھی صحیح انشاءاللہ۔ ہن حضرت موسیٰ کریم نے عرض کی تھی مولا دیدار کروا، اللہ فرمایا لن ترانی تو مینوں نہیں ویکھ سکدا، نہیں مالکا مینوں اپنا آپ وکھا۔ اللہ فرمایا پھر انظر الی الجبل، پہاڑ ول ویکھ، میں کراں گا تجلی پہاڑ تے، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، جے تو اپنی جگہ تے کھڑا رہیا تے مینوں ویکھ لویں گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ تجلی فرمائی پہاڑ تے، سوئی دے کروڑویں سوراخ دے برابر پہاڑ جل گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، تے جدوں ہوش میں جائے تے کیا گیا چپ ہوئے رہے گا، یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ توبہ کرنا۔ ہن داتا صاحب اے کشف المعجوب وچ فرماندے نے اے وہ توبہ ہے کہ جڑی گناہ تو توبہ نہیں، یہ ثواب تو توبہ ہے، یہ ثواب نہیں طرف توبہ ہے۔ توجہ ہے، یہ بڑی عظیم گل ہے بڑی داتا حضور رحمت اللہ علیہ نے۔ تیسری توبہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صفحہ 411 کشف المعجوب شریف، میں جناب نے پڑھ کے سناواں، کتنا بڑا عالم ہے میرا داتا، کتنا بڑا صوفی ہے میرا داتا، اور کتنا بڑا شیخ ہے میرا داتا، تے کتنا بڑا عالم ہے میرا داتا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی صفحہ نمبر 411 داتا حضور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسری توبہ وہ توبہ ہے جیڑی جناب اللہ اکبر سننی ہے مسلمانوں، داتا حضور رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تیسری توبہ وہ یہ توبہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کی بھی نفی کر دے، اپنی ذات
दाता गंज बख्श जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम लाहौर जा रही है ना ते दाता साहब हाजरी न देगी तो मजा ही नहीं आता लाहौर। यकीन गंज बख्श फैज़ आलम لیکن سنیو میں دسو کدے تانوں اس سٹیج تو کسی بزرگ دی نفرت کا پیغام ملے سوائے محبت ہے؟ بولو او میرا سونا جیڑا تیرا خیر خواہ بن کے تے تیری ماں پھڑ کے نا تے تینوں نیازاں کھواوے تے لنگر کھواوے تے بڑا تیرا ہمدرد بن کے تے پھر ایسا جائے تینوں کہہ دے فلانے صحابی اچھے خامی ہے فلانے ولی اچھے خامی ہے فلانے ولی نے یہ کر دیتا وہ تو روئے غلطی ہو گئی فلانے صحابی کو روئے جرم ہو گیا یاد رکھ لے وہ تیرا کدے بھی خیر خواہ نہیں وہ تیرے ایمان دی جڑی بنائے وہ لٹن دے چکر چے وہ نیازاں کھڑا کے اگر تیرا عقیدہ صحابہ یا اہل بیت کے بارے میں غلط کرنا ہے سمجھ آ رہی ہے میری پھر آواز اپنی زیادہ ہو گئی ہے یہ دن آواز زیادہ اللہ میری یہ گزارش ہے کہ میری گزارش نہ توجہ نال سن لو ایک کام آئے گی میں محب بن کے تھوڑا دوست بن کے تھوڑا یار بن کے جی میں تمہیں کہاں غوث پاک انج نے تے انج نے داتا صاحب انج نے تے انج نے میں تھوڑا دوست نہیں ہوں میں تھوڑا دشمن سمجھے کہ نہیں سمجھے بولو تو صحیح ہوں سنو داتا صاحب ایک حدیث کا ترجمہ کرتا ہے فرماتے نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ میرے دل پہ نا انہو لیبان والا قلبی میرے دل پر پردہ آتا ہے اور میں 70 مرتبہ ایک دل میں توبہ کرتا ہوں کئیاں مجاہدہ میں پتہ ہے کیا کیا کئیاں جنہوں علم دی ہوا تے ادب دی ہوا بھی لگی انہاں کیا نبی پاک معاذاللہ فرما رہے ہیں کہ میرے دل دے اتے غفلت دے پردے آتے ہیں معاذاللہ تے میں توبہ کرنا یہ جا بندہ بے ایمان ہے اس حدیث کا کی ترجمہ ہے یہ ترجمہ ہے کہ میرے دل دے رب دی رحمت دے پردے آتے ہیں کہ ایک مقام دوسروں میں اونچا مقام اللہ ہر وقت میری اپنی بارگاہ میں ترقی پیا کرتا ہے جب میں پہلے منصب تو اتنے منصب کی طرف ایک قدم آگے رکھ کے اپنی بارگاہ میں اپنی عظمت اور بلندی کے مقام پہ سیڑھی چڑھنا جڑا پچھلا میرا مقام ہوتا ہے میں اس کو توبہ کرتا کیوں کہ میرے
جتنا ذکر سرکار کا ہوتا ہے کسے دا سمجھ آئی نا، لیکن جو عظمت شان قیامت میں ظاہر ہونی ہے کہ جدوں ساری کائنات میں نبی پاک دی آمد ہونی ہے تے نبی بھی ہونے نے تے ولی بھی ہونے نے تے غوث تے قدرتدار تے جدوں آنا ہے نا مدینے دے تاجدار نے تے اللہ اپنے عرش دے نال رکھنی ہے کرسی تے اوتے بٹھانا ہے آمنہ دے لال نوں تے پھر ساری کائنات نے آکھنا ہے دیکھو ہر وقت اللہ بلندی کی طرف جا رہے ہیں گزر گئی ہیں تے سرکار قیامت توجہ ہے یہ سفر جاری ہے حضور کی عظمت کا قیامت ہم پھر جدوں آن گے آٹھ کرے گی تیبہ چھوپ کے بیٹھا ہوا بدبخت بے ایمان چار دیواری کے باہر نہیں آتا جڑا باہر نہیں آتا ہر اللہ دے نیک بندے نو بھوکنا ہے کرے جڑے سنتے ہیں نا سارے سنی بھی کئی جیسے انجینئر چیلوی چانوی ہر وقت کسی نے داتا صاحب کو بکواس کرے گا کسی نے غوث پاک کو بکواس کرے گا کسی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بکواس کرے گا کسی نے کسی صحابی کو بکواس کرے گا میں تو پھر عرض کر رہا یہ جا کوئی تو آنا میری یہ جا کوئی تو آنا
امام احمد رضا زیادہ پیارے ہیں. سمجھ آئی؟ اسی اپنا سب کو لٹا لئیے. شیطان جب اللہ کی بارگاہ جو نکلے آئی نا انہیں پتہ کیا کہ آئی قرآن شریف میں نہ ہوئے میری زبان کر دے ہو سکیا ہے مولا لَعَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. تو میں نے تو کر کرے ہیں لیکن پتہ ہی میرا ڈیرا کتنے ہوئے گا. اللہ نے کہنے لگا مالکہ میں ڈیرا کتنے لاؤں گا صراط مستقیم. جیڑی تیری راہ اسی نہ میں ادھر سے چوکیاں بناواں گا اتنے میں چیک پوسٹاں بناواں گا. کوئی صحابہ دی عظمت کے خلاف چیک پوسٹ بناواں گا. کوئی آل بیت پاک دی اور شدید بے ایمان لعین دی حمایت وچ تے امام حسین پاک دے خلاف کوئی میں چیک پوسٹ بناواں گا. کوئی غوث پاک دے تھانہ صاحب دے خلاف انہیں آخیا میں شیطان کا کی کام ہے صراط مستقیم تے چوکیاں بناواں گا. وہ دی وجہ ہے کہ صراط مستقیم تے چوکی بنا کے تیرے محبوب دی بھولی امت دے ایمانہ تے ڈاکے ماراں گا. ایمان چھینن دی کوشش کراں گا. سمجھ آئی؟ لیکن اللہ نے بھی فرمایا جڑے میرے ہو گئے میری مانا تو دل مار دیں میرے نہیں ہو گئے تے جڑے میرے آنے غلام ہو جاؤں گے جڑا میرے عمر دا یہ جنہیں آکے آئی نا میں چوکی بناواں گا صراط مستقیم تے قرآن چھے میں بنا گا تیرا لا کے صراط مستقیم تے. میرے نبی نے حضرت عمر نے آکے عمر جس رات ہے تو پہ آؤں گا میں نام رات چوکی پٹ کے دوڑ جاتا ہے. جیڑے رات تو آتے آؤں گے یہ چوکی پٹ کے دوڑ جاتا ہے. یہ مولا علی کے بارے میں میرے نبی فرمایا میرے اللہ حق نو میرے علی نے پیچھے کر دے جدھر میرا علی جاوے حق بھی پیچھوں نہ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اونچی آواز نہ رکھو سبحان اللہ. اور میں نعرہ لگانا ہے کہ تسی نعرہ مارنا ہے. نعرہ تکبیر اللہ والے بار والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. حضرات ابھی ایسے خبر کر رہی تھی میں مجھے دوستوں نے پرچی دی ہے کہ حضرت امیر المجاہدین کے صاحبزادے علامہ حافظ سعد رضوی صاحب کی رہائی کا حکم ہائی کورٹ میں جاری کر دیا. حق کی فتح ہوتی ہے. ناموس رسالت پر پہرا دینا والے سمجھ آئیے غلط نہیں ہوتے وہ تو حضور کے غلام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کریں جلد از جلد عمل میں بھی رہائی آئے. اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو سلامت رکھے. سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائیں.